اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ والد ہو تو ایسا ہو۔ ایک عجیب نصیحت ایک والد کی اپنے بیٹے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مصر میں ہوئی اور ایک طویل عرصے کے بعد ہوئی، صحیح ہے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آپ میری جدائی میں روئے اور اتنا روئے کہ اپنی آنکھیں بھی سفید کر لیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کی آنکھیں حزن کی وجہ سے سفید ہو گئیں، اور میری جدائی میں 40 سال آپ روتے رہے اور اپنی آنکھوں کی بینائی بھی آپ کی چلی گئی۔ ناظرین، 40 سال روایات کے مطابق اپنے بیٹے سے جدا رہے، بیٹا باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے جدا رہا، یہاں تک کہ بینائی چلی گئی۔ اگر دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہوتی تو قیامت کے دن میدان محشر میں ہو جاتی، تو پھر آپ اس قدر کیوں روئے؟ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، وہ آج بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور ناظرین، ہر والد کی اپنی اولاد کے حوالے سے یہی سوچ، یہی فکر اور یہی درد ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے یوسف، میں تیری جدائی میں نہیں رویا، میں نے ایک آنسو بھی تیری جدائی میں نہیں نکالے، میں تو اس لیے روتا رہا کہ جب تم مجھ سے جدا ہوئے تو تمہارا بچپن تھا، اور مجھے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ تم کسی ایسے ماحول میں نہ چلے جاؤ یا کہیں ایسے اخلاق خراب کرنے والے لوگوں کی صحبت میں نہ پھنس جاؤ جو تمہیں خاندان نبوت سے دور کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بری صحبت میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاق باختہ لوگوں میں چلے جاؤ اور تمہارے اخلاق بگڑ جائیں، تم دین سے دور ہو جاؤ اور خاندان نبوت سے دور چلے جاؤ، ایسا نہ ہو۔ میں اس جدائی میں روتا رہا، اس لیے روتا رہا، اور میری آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی میں نابینا ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، آج ہر باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے کہ میری اولاد کو جب بھوک لگے تو کھانا پہنچے، جب پیاس لگے تو پانی پہنچے، اور جب اسے پہننا ہو تو اچھا پہنے، ناظرین رہنا ہو تو اچھے گھر میں رہے، اس کے لیے پوری زندگی تگ و دو کرتا ہے۔ پڑھتا ہو تو اچھے اسکول میں پڑھتا ہو، اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو۔ ناظرین و سامعین، نہ جانے کیا کچھ ایک باپ کرتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ساتھ میں یہ تربیت جو کہ اس کا فقدان ہے، تربیت کا ذہن بھی ہو کہ میرے بچے کی تربیت کیسے ہو، وہ کہیں برے اخلاق والوں میں نہ بیٹھ جائے، کہیں بری صحبت میں نہ بیٹھ جائے اور دین سے دور نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، ہر والد کے لیے ضروری ہے، بلکہ والدین کے لیے، کہ اپنی اولاد پر اس معاملے میں کڑی نگاہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 ہے۔ آیت نمبر 27 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔
چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ اسے تحملہ پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں تحملہ پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ فرین وقف کی صورت میں فریا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں گول دائرہ آخر میں علامت وقف اندر 27 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 27 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، اتت دوسرا، بی تیسرا، ہی چوتھا، قوما پانچواں، تحملو چھٹا، قالو ساتواں، یا آٹھواں، مریم نواں، لا دسواں، قد 11واں، جیتی 12واں، شیئن 13واں، فریہ 14واں۔ کل 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فا اتت، فا اتت، بی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بیہی، قوما علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے قومہا، تحملو علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے تحملوہو، قالو یا علیحدہ ہے، مریم علیحدہ ہے ملا کر پڑھیں گے یا مریم، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ مریم میں را ساکن ما قبل میم پر زبر، را ساکن کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لا علیحدہ، قد علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لقد، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، لقد، جیتی حمزہ ساکن ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا جیتی، شیئن فرین، شیئن میں حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حرف اخفا آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ شیئن فرین، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں فریہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریہ۔ یہ آیت نمبر 27 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین و سامعین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہی ضمیر، دوسرا قوما، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، تیسرا مریم، چوتھا شیئن، پانچواں فریہ۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہی ضمیر، نمبر اور ہا ضمیر، نمبر 2 قوما، نمبر 3 مریم،
نمبر 4 شیئن، نمبر 5 فریہ۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل اتت، دوسرا تحملو، تیسرا قالو، چوتھا جئتی۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اتت، نمبر 2 تحملو، نمبر 3 قالو، نمبر 4 جئتی۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ فا پہلا حرف ہے، بی دوسرا، یا تیسرا، لا چوتھا، قد پانچواں۔ کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 بی، نمبر 3 یا، نمبر 4 لا، نمبر 5 قد، اور یہاں پر 5 حروف ہیں۔ 5 اسماء، 4 افعال، 5 اور 4 9، اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 5 حروف کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء ناظرین، پہلا اسم ہے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور ناظرین جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اس کے بعد ہے ہا۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اس کے بعد قوم، افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے۔ اقوام اس کی جمع ہے۔ ناظرین قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، اور یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مریم۔ مریم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، زکریہ علیہ السلام کی بھانجی ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ مریم ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی پاک دامنی کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں عام طور پر بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بچوں کے نام میں اللہ والوں کی نسبتیں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، تو پھر ناظرین وہ جو نام کی برکتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شیئن، شے کوئی شے، کوئی چیز، اشیاء بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ شے اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ شے اور اشیاء۔ اس کے بعد ہے فریہ۔ فریہ کہتے ہیں بڑی عجیب۔ فریہ بڑی عجیب یا بری، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں ناظرین افعال کی جانب۔ اتت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ لائی۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ آئی، لیکن آگے بی آ رہا ہے، اس کا صلہ آ رہا ہے، تو معنی ہوگا اس کا جو ہے وہ لائی۔ جیسے ذہب اللہ، ذہب کا معنی ہوتا ہے گیا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، آگے بی کا صلہ آ رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ لے گیا ان کے نور کو، یعنی پھر معنی متعدی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اتت یہ فعل لازم ہے، مفعول کو نہیں چاہتا، لیکن ناظرین یہاں پر چونکہ بی آ رہا ہے، صلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہوگا وہ لائی،
وہ لائی. تحملو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ اٹھاتی ہے یا وہ اٹھائے گی، یہ معنی ہوگا وہ اٹھاتی ہے. اور یہ معنی اس طریقے سے کیا جائے گا قرینے کے اعتبار سے کہ وہ اٹھائے ہوئے. قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. قال یقول قول مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں. جئتی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کا معنی بھی تو آئی، لیکن یہاں پر ناظرین چونکہ قرینہ چل رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا تو لائی. جئتی تو لائی یا آپ لائی. قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی قریب کا معنی دیتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس پر لام داخل ہے، لام تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. لقد جئتی البتہ بے شک تو لائی. ناظرین و سامعین اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے. یا حرف ندا ہے. عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، ندا دی جائے، انہیں حروف ندا کہتے ہیں. یاد رکھیں ناظرین کہ یعنی ایک ہو تو حرف ندا کہیں گے اور زیادہ ہو تو حروف ندا کہا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اب عربی میں کئی حروف ندا ہیں. یا ایہا یہ بھی حرف ندا ہے. یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کمبلی اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے. اسی طریقے سے ایہا یہ بھی حرف ندا ہے. ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی اے نبی. اسی طریقے سے ای یہ بھی حرف ندا ہے، حمزہ یا زبر ای. اور اسی طرح یا یہ بھی حرف ندا ہے. یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیے ناظرین لام ہے. لام تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیے قد. قد اس کا معنی بے شک تحقیق، یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے. اور ماضی تو دیکھیں نا، 1 گھنٹہ پہلے بھی ماضی ہے، 2 گھنٹہ پہلے بھی ماضی ہے، 1 دن پہلے ماضی، 2 دن پہلے ماضی، 1 سال. یہ جو قد ہے یہ ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور لا کا معنی البتہ یا ضرور. لقد جئتی البتہ بے شک تو لائی، البتہ بے شک آپ لائی، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین و سامعین اب دیکھیے 5 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہوئے. 14 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قوم اور اقوام یہ نمبر 1، شیء اور اشیاء نمبر 2، اور اسی طرح قالو میں قول یہ نمبر 3 ہے. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، تا زبر تت، فا اتت، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، بی ہی. قاف واو زبر قو، میم زبر ما، ہا الف زبر ہا، قومہا، فا اتت بیہی قومہا. تا زبر تح، میم زن می، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، تحملہ، فأتت بہ قومہا تحملہ. یہاں رکیں گے تو تحملہ پڑھا جائے گا. تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم را زبر مر، یا زبر یا، میم پیش مو، یا مریم. قالو یا مریم. لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد. جیم حمزہ زیر جی، تا زیر تی، جئتی، لقد جئتی. شین یا زبر شی، حمزہ 2 زبر ان، شیئن. فا زبر فا، را یا زیر ری، یا 2 زبر ین، فرین. شیئن فرین. یہاں وقف کریں گے تو شیئن فریا پڑھیں گے. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین لغت القرآن یعنی حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا پس، اتت وہ لائی، بی کو، ہی اسے یعنی اپنے حمل کو، قوما قوم، ہا اپنی، تحملو اٹھائے ہوئے، ہو اسے کسے یعنی اپنے حمل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آپ کے وجود میں ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یا اے مریم مریم، لا البتہ، قد بے شک، جیتی لائی ہے تو، شیئن چیز، فریہ بڑی عجیب۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بہت سنگین کام کیا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بہت سنگین کام کیا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اور اب آئیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب۔ تفسیر میں ناظرین ظاہر ہے کہ آج ہم جو آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کریں گے وہ خاص طور پر جو آیت نمبر جو ہے وہ 17 ہے، آیت نمبر 17 ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں تو ہم عرض کر چکے ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے 17 کی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے، تو یہ دونوں کی ہم انشاءاللہ وقت ہوا تو تفسیر عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور میں عرض کر رہا تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 17 کی کچھ تفسیری نکات ہم عرض کر چکے تھے اور کچھ تفسیر اس میں عرض کرنی تھی۔ بحث اس پر ہو رہی تھی کہ جو آیت نمبر 17 میں 17 میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا تو اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی۔ تو اسی کے ضمن میں ناظرین ایک بحث یہ آئی تھی کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام
نور بھی ہیں، لیکن بشر کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اور پھر اور جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ حدیث پاک میں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اور مشہور یہ ہے کہ داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے، حاضر خدمت ہوا کرتے تھے۔ تو اسی میں پھر یہ بحث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا مادہ خلقت نور تھا اور بشریت آپ کا محض لباس تھا، اور نور ہونا بشریت کے منافی نہیں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، انما انا بشر مثلکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس طرح کئی آیات کریمہ موجود ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق جو ہے وہ قد جاءکم من اللہ کہ آپ اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس نور اور ایک روشن کتاب۔ تو نور سے مراد یہاں تفاسیر کے مطابق، مفسرین کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ گو کہ ناظرین یہ بحث ہم پہلے بھی جو ہے وہ گاہے بگاہے عرض کر چکے ہیں، اور اس میں اتنا کہوں گا کہ قرآن مجید میں آپ پر نور کا اطلاق کیا گیا، اور یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے، اور نور حصی سے بھی آپ کو وافر حصہ دیا گیا ہے، اور بشری کثافتوں سے آپ منزہ تھے، آپ کے تمام فضلات طیب و طاہر تھے، آپ کے دانتوں کی جھریوں سے نور کی طرح کوئی چیز نکلتی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ آپ نور حصی اور معنوی ہر ایک کی اصل ہیں، اور اصل یہ ہے کہ یہ کیا نور حصی اور نور معنوی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس میں واضح روایات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو پیدا فرمایا، اور پھر نور محمدی کے مختلف حصے فرمائے، پھر اس سے ناظرین یہ پوری حدیث پاک ہے کہ جہاں کی تخلیق فرمائی۔ تو اب یہ کہنا کہ آپ نور حصی ہیں یا نور معنوی ہیں، میں کہتا ہوں بلکہ مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ نور حصی ہو یا نور معنوی ہو، تو تمام انوار کی اصل اگر کوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور ناظرین یہ بھی واضح ہے کہ نبی صرف مرد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبی بنا کر یا رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نور میں مرد اور عورت نہیں ہوتے، اور نور حصی سے نور علم اور نور ہدایت افضل ہے۔ اچھا، نور حصی جیسے چراغ اور سورج اور چاند کا نور جس سے دنیا کا اندھیرا دور ہوتا ہے، اور نور ہدایت جیسے قرآن مجید اور انبیاء کا نور جس سے کفر کا اندھیرا دور ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بھی یہی نور ہے۔ بعض کہتے ہیں نا کہ بھئی نور حصی تھے، نور معنوی تھے، تو نور معنوی نور حصی سے افضل ہے۔ دیکھیں یہ روشنی جو ہے نا، یہ تو دنیاوی اندھیرے کو دور کرتی ہے، اور جو نور معنوی ہے وہ کفر کے، ضلالت کے اندھیروں کو، شرک کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور حصی ہو یا نور معنوی ہو، ہر نور کی اصل ہے۔ اب آ جائیے ناظرین سورہ مریم کی آیت نمبر 18 اور 19 پر۔ کیا فرمایا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ مریم نے کہا، کیونکہ جب وہ بشر کی صورت میں اچانک آئے نا، تو مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم کا منشا یہ تھا کہ اللہ کی پناہ میں آنا صرف اسی شخص کے متعلق متصور ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دوسرا محمل یہ ہے کہ تو متقی شخص نہیں ہے، ورنہ ایک اجنبی خاتون کے پاس ہرگز نہ آتا۔ ایسے موقع پر آپ کے لیے یہی ممکن تھا کہ آپ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جبرائیل علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ حضرت مریم انہیں اجنبی مرد سمجھ کر ان سے خوفزدہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ امام رازی نے کہا کہ صرف اتنا کہہ دینے سے حضرت مریم کا خوف زائل نہیں ہو
سکتا تھا، اس لیے لازم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے ان کو یقین آ جائے کہ یہ فرشتہ ہے۔ حضرت مریم کو کوئی نشانی دکھانے اور فرشتے کے ساتھ ہم کلام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نبیہ ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنی بستیوں میں رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے تھے۔ علامہ قرطبی کا نظریہ یہ کہ ان کا نظریہ اس بارے میں خاتون کے نبی ہونے کا ہے، لیکن بہرحال تمام مفسرین ہو، محدثین ہو، تمام فقہ ہو، تو ان کا یہ ناظرین جمہور کا یہ مطلب یوں فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا کہ مردوں میں سے جتنے انبیاء اور رسول آئے مردوں میں سے آئے، عورتوں میں سے کوئی مرد اور رسول نہ آیا نہ آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر تو پھر ختم نبوت ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بطور دلیل یہ کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تمہیں پاک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ تو ناظرین یہ آپ نے دلیل دی تاکہ ان کا جو ہے وہ خوف زائل ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تاکہ میں تمہیں غلام ذکی دوں۔ ذکی کا معنی ہے گناہوں سے دور، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ اس لڑکے کو مقام نبوت پر فائز کیا جائے گا، کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا یہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد آیت نمبر 20 اور 21 پر آ جائیے، اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور ناظرین چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندریا والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فرجا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاننے والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فرجا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہنا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فرجا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ عائشہ فیصل آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فرجا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے؟ سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فرجا۔ جی ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے؟ جی کالر کہاں سے؟ عادل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عادل صاحب سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ماشاءاللہ. اور عادل صاحب لگتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ حفظ بھی کیا ہوا ہے اور بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو روچہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ناظرین علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتیٰ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، طلحہ. جی طلحہ صاحب سنائیے. جی مفتیٰ میں اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں. جی بالکل سنائیے سنائیے. فآتت جی اس کو بسم اللہ پڑھیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیں. فآتت به قومها تحملو. جی آگے. قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، لیکن تھوڑا سا یہ فآتت نہیں فأتت حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا صحیح، لیکن بغیر توڑے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ ایک لہجے میں پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.